ایک لفظ ہے کرائسس مینجمنٹ، جو آج کے زمانے میں بہت مشہور ہے کہ جب آپ بحرانوں میں گھر جائیں تو پھر آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ معاشی مشکلات ہیں، ریاستی مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، دفاعی مشکلات ہیں، تو ہر فرد اور ہر گھر اس سے دوچار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لوگ بڑے بڑے ماہرین سے ورکشاپ کرواتے ہیں، کوئی ڈپلومے کرتے ہیں، کوئی لیکچر دلواتے ہیں۔ ہمارے پاس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم سیرت سے دیکھیں گے۔ یہاں جو جامع الرشید سے اپنے طلباء کو جو خاص اسباق دیے جاتے ہیں، اس میں یہ بھی کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو دو چیزوں کا آپ اس میں اہتمام کریں۔ ایک یہ کہ یہ جائز ہے ناجائز۔ اگر آپ ہر کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوا؟ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ اللہ تو ناراض نہیں ہوگا اس سے۔ الحمدللہ ہمارے جو حضرت تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب قدس الروح، یا اور جو ہمارے اکابر جن کی صحبت ہمیں ملی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی طالب علموں کا مسئلہ ہو، اساتذہ کا ہو، ریاست کا ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز۔ ایک تو اس طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے، دوسرا یہ کہ سیرت کیا کہتی ہے، سیرت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اور سیرت کو جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے گھریلو مسئلے بھی حل ہوں گے اس سے، اور قومی سطح کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور بین الاقوامی سطح کے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، بلکہ جہالت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سیرت کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف دیکھیں۔ تو یہ جو کرائسس مینجمنٹ ہے نا، کہ آپ کسی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس کو کیسے اپنے آپ کو سے نکالیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے بہتر اور سب سے مستند چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کے خود عرب علاقے میں کیا صورتحال تھی، مکہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، اور اتنی بڑی بڑی حکومتیں، روم اور فارس کی حکومتیں، ان سب سے نمٹنا ہے، ان سب کو اسلام کی دعوت بھی دینی ہے، ان کے شر سے بھی بچنا ہے، ان کی ذہن سازی بھی کرنی ہے، اور ریاست بھی قائم کرنی ہے، ہجرت بھی کرنی ہے، جہاد بھی کرنا ہے، اسلامی ریاست کو پھیلانا بھی ہے، اور لوگوں کے دنیوی مسائل بھی حل کرنے ہیں، ان کے دنیا کے مسائل وہ بھی حل کرنے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی بھی مرحلے میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی مشکل کام ہو، مشکل سے مشکل ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ سارے راستے بند ہیں، تو سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ راستہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ راستہ ہی نہیں۔ اور من جد وجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 قبائل سے ملاقاتیں فرمائیں، ان سے مذاکرات کیے، آخر میں مدینہ مل ہی گیا نا۔ کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مایوسی اپنے زندگی سے نکال دیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں، ہو سکتا ہے، بس آپ محنت کریں۔